اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج سے ہم ایک نہایت اہم اور روح پرور موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت اور اس کے عظیم فلسفے پر مبنی ہے۔ یہ مضمون میں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شرح آفاق کتاب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ و تعلیمات سے لیا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس کے پس پردہ عظیم مقصد پر ہے۔ یہ مضمون شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ و تعلیمات سے لیا گیا ہے، جس میں امام حسین کی قربانی کو صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک انقلابی تحریک اور دائمی پیغام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس موضوع کی وسعت اور اہمیت کے پیش نظر میں نے اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ تک یہ پیغام مرحلہ وار مکمل اور واضح انداز میں پہنچایا جا سکے۔ انشاءاللہ ہر حصے میں آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جو نہ صرف ایمان کو تازگی بخشے گی بلکہ فکر و شعور کی دنیا میں بھی انقلاب برپا کرے گی۔ اس کی عظمت، گہرائی اور فکر انگیزی کے پیش نظر ہر پہلو کو تفصیل، ترتیب اور آسانی سے آپ تک پہنچایا جا سکے۔ انشاءاللہ ہم شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد، پس منظر، اثرات اور اس کے اسلامی و انقلابی پیغام پر روشنی ڈالیں گے، تو اس مکمل سلسلے کو ضرور سنیے گا۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا دوام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم چراغ تھے، اور ایسے چشم چراغ کے جنہوں نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب الدین کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور ظلم کی حالت میں آپ کی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس قسم کا دور حکومت قائم ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو صورت رواج پا جائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 برس تک تخت خلافت پر مطمئن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 برس تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ نے 12 برس تک حکومت کی۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 برس تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جانفشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔
آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے دور خلافت میں بلکہ آپ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امیر تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمان متفق رہی ہے کہ خلافت بہرطور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اور یہ اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں خطا اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جس میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان علی کہا۔ شیعہ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے مراد فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر اسی دور میں معروف ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سیاسی چپکلش تھی۔ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخاصمت و عداوت میں بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آ گیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے۔ نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے، یعنی اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ اس سیاسی و فکری انتشار میں اعتدال پسند لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہ معاملات کو حقیقی رنگ میں دیکھتے ہوئے کسی تفرقے کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں یہی طبقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے معروف ہوا۔ اس میں امت مسلمہ کی اکثریت شریک تھی، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کثرت تھی۔ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو منقول الوجود حق تسلیم کرتے تھے اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان حکومت اور اعلان خلافت کو درست اقدام تصور نہیں کرتے تھے، مگر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف کی بنا پر ادباً خاموش رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، حیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر زبان تان تراز نہ کرتے تھے، لیکن اظہار حق کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے اور آپ ہی کی خلافت کو حق قرار دیتے تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے ساتھی اور پیروکار تھے، لیکن مخالفت اور مخاصمت کے باب میں کسی دھرے میں باقاعدہ شریک ہو کر جنگ و قتال کے حامی نہ تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا دم بھرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کی اکثریت نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا۔ 6 ماہ کے عرصہ حکومت کے باوجود جب امت مسلمہ پہلے کی طرح سیاسی انتشار کا شکار رہی اور دھرے بندی ختم نہ ہوئی تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں وحدت، اتحاد اور یکانگت پیدا کرنے کی خاطر
اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان فرمایا اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اس چوتھے طبقے یعنی اہل سنت و جماعت نے بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی میں امت مسلمہ کے مفاد کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور خلافت بنو امیہ کے خلاف بالعموم صف آرائی نہ کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تخت حکومت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، مدینہ دمشق سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں برپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ حالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکز بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ وہ ماضی کی طرح مسئلہ خلافت پر مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت اور خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ سابقہ حالات کے پیش نظر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت و امارت کو یوں ہی چھوڑ دیا یا کسی مجلس شورا کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کر دیا تو لوگ کبھی بھی کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے اور مختلف علاقوں سے خلافت کے مدعی اٹھ کھڑے ہوں گے، جس سے ایک عظیم فساد برپا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر خلافت کو بنو ہاشم کی طرف منتقل کیا گیا تو بنو امیہ جو کہ قومیت میں عصبیت رکھتے ہیں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح لڑائی جھگڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بنو امیہ میں سے اپنے بیٹے یزید کو، جو بقول مورخین امور سیاست کی خوب سمجھ بوجھ رکھتا تھا، ترجیح دی۔ انہوں نے درست کیا یا غلط، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت اور خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا۔ اس بات پر شاید آپ کی یہ دعا ہے کہ جو آپ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد مانگی۔ اے اللہ، تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یزید کو اس کی اہلیت کے پیش نظر ولی عہد قرار دیا ہے، تو اس کی ولی عہدی کو پورا کرنا، اور اگر میں نے اس کی محبت کے سبب سے اس کو ولی عہد کیا تو اس کی ولی عہدی کو پورا نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کو صحیح کہا جائے یا غلط، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے جذبہ بھلائی کار فرما تھا۔ علماء نے اسی بات کے پیش نظر اور دوسرا نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان تان دراز کرنا، تنقید کرنا، ان کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا حرام قرار دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن نیت اور شخصیت اپنی جگہ، لیکن بعض لوگ اس آر میں ایک گھناؤنا کھیل یہ کھیلتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کو قطعی صحیح اور غیر متنازع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یزید کے دور حکومت کے اقدامات کو بھی درست قرار دیتے ہیں، تاکہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شرمناک یزیدی اقدام بھی صحیح ثابت کیا جا سکے۔ وہ لوگ اس مقصد کے لیے کئی بودے اور بے بنیاد دلائل کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یزید کے جملہ اقدامات، خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یزید کے اعمال بد کو درست قرار دینا اور اس کے مقابلے میں امام عالی مقام کو باغی کہنا، ان کی بے مثال شہادت کو ایک نئے روپ میں پیش کرنے کی صحیح بغض اہل بیت اور بغض و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ محض بدبختی، شقاوت اور خود کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ وہ شخص کسی حالت میں بھی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس کا دل حب اہل بیت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلافتوں سے خالی ہو۔ در حقیقت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے خانوادہ کی محبت و تعظیم کا نام ہے۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے عاری ہے اور ان میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز کرتا ہے،
اور جو شخص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و تعظیم سے خالی ہے کلیتاً ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ شخص جو جگر کوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا انکار کرتا ہے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو اپنے اوپر لازمی نہیں سمجھتا، اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ یہ سب کچھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے قدموں کا تصدق ہے۔ پس جو شخص اہل بیت نبوت کا نوکر اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور اس خاندان کے ہر ایک فرد کی خاک پاک و سرما چشم بناتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ قیامت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو سکے۔ اور جو شخص اپنے دل میں اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلی ادب و محبت اور تعلق محسوس نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر شقاوت اور بدبختی کا تسلط ہے، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ شخص چاہے تمام بدنی، مالی اور زبانی عبادتیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کی کچھ بھی اہمیت نہیں، اور یہ سب کچھ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، تاکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیش گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ایک مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائب جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو ماہ وصال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک ثانیہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات اس طرح نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر ساحلی اور نوعمر چھوکروں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہی نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ایسا خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں ثانیہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر لیا تو سنجیدہ فکر لوگوں نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے امت کے اکابر اور بزرگ ترین لوگوں پر مسلط کر دیں، کیونکہ وہ ایک کاہل، غافل اور لاپرواہ نوجوان ہے جسے امور سلطنت کی ذمہ داریوں سے کوئی دلچسپی نہیں، دن رات کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور سارا وقت و باش نوجوانوں میں گزارتا ہے۔ اس لیے ہماری مخلصانہ اور صائب رائے یہ ہے کہ آپ اس کے حق میں بیعت نہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب حکومت کا بوجھ اس پر آ پڑے گا تو وہ اپنے حوال درست کر لے گا۔ تاہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی بصیرت کی بنا پر علم تھا کہ تمام والیان ریاست اور اہم شخصیات بیعت کر لیں گی،
مگر خانوادہ نبوت کے چشمے چراغ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت پر آمادہ نہ ہوں گے۔ چند دیگر صحابہ کا بھی انہیں علم تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ چنانچہ انہوں نے انتقال سے پہلے یزید کو وصیت کی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق ان کو حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، پس اگر وہ نکلے اور تو نے ان پر غلبہ پا لیا تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، کیونکہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم ان سب حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ امر خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا تھا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں طلب کیا جس میں وہ کسی سے ملتے نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہو تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہے۔ ولید جو کہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا، آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔
بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابن زرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ باخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باز پرس ہوگی وہ ضرور خیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح کے حیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کے عملے نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ روانہ ہونے کے ایک رات بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعزا و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرمایا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نانا جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دستے بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارکہ میں آپ نے عمر عزیز کا اقصی حصہ گزارا تھا۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ شہروں میں سے کسی شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام کریں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص شہر یا مخصوص جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا آپ کا مخالف، پھر آپ ان دونوں میں جنگ و جدال کی نوبت آئے گی تو سب سے پہلے آپ ان کے نیزوں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے عرضہ ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنیفہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جائیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں، آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی یہ صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی، تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کہاں، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا،
عمر بن سعد نے اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کو روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ رہے۔ کوفہ شہر اس اعتبار سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گھر تھا کہ آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ طیبہ کی بجائے کوفہ قرار دیا تو آپ کے تمام محبے وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی امام عالی مقام کی خدمت میں کوفہ تشریف آوری کی درخواستیں بھیج چکے تھے۔ اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی علم ہوا کہ مکہ کا پہلا مارکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کر لیا ہے، جس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، تو اس سے کوفہ کے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے ایک شخص سلیمان بن سرد الخزامی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر پر ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ تمام شیعہ سلیمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان بن سرو نے سب سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو گیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ چلے گئے۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو، پس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو اور دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری و بزدلی کا اندیشہ ہے تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا کہ پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف ایک کثرت سے خطوط لکھے کہ خطوط اور بعد میں وفود کا تانتا بند گیا۔ خط عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر اور دید کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا ہماری کوئی پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر دارالامارات میں بیٹھا ہے اور ہم جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم اس کو کوفہ سے نکال باہر کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، تاحال اس کی اطاعت کا قلادہ بدستور ان کے گلے میں ہے، پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسب سابق آپ سے بھی بے وفائی کر جائیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا اور فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا یا وفادار ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار نشانہ تضحیک بن رہے تھے، اسلامی حکومت و قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟
جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی، اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس کا حل سوائے اس کے کچھ اور نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی دعوت پر لبیک فرمائیں، باوجود یکت جلیل القدر صحابہ کرام آپ کی اس رائے سے متفق نہ تھے، اور امام کی محبت اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی، اور امام صاحب کو بھی جلیل القدر صحابہ کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ چنانچہ امام عالی مقام نے سوچا کہ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا جائے، اگر کوفیوں نے بد عہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کو تسلی دی جا سکے گی۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، کیا لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کے خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم سے مشورہ سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبید کے ہاں قیام فرمایا۔ کوفہ کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کے طور پر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کر لی، پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگ کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان بن بشیر نے کہا، میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں بھی اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میں ان کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے وحدہ کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اس کی بیعت کو توڑا تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر، یہ کام اندھی لاٹھی کے بغیر نہ سلجھے گا، اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوری کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری نہیں، مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر حضرت امام مسلم کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک وفد یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ کوفہ کی صورتحال کے متعلق اطلاع پا کر یزید نے
اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اور خاندان کا رازدان تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس غلام کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے۔ یزید نے کہا، ہاں۔ سرجون نے کہا، تو پھر میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کوفہ کی امارت بھی اسی کے سپرد کر دے۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی و حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم نامہ بھیجا کہ کوفے پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے۔ آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاصد تمہارے پاس یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات سنو گے اور میری علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو پڑھا، اس نے اسے پوشیدہ رکھا، مگر منظر بن جارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحاناً اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جس صبح کی رات ابن زیاد نے کوفہ روانہ ہونا تھا، اس رات منظر بن جارود قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا۔ ابن زیاد نے اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو قتل کروا دیا اور جامعہ بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید آمیز تقریر کی اور کہا، خدا کی قسم، مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحے کی جھنکار سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو تم پر اپنا نائب بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی آدمی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں بعید کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا، یعنی روپوش مجرموں کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے، یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا یا پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو، میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے جس نے کنکر پتھر رون ڈالے تھے۔